بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی علیہ. جس طرح کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ منتخب آیات میں سب سے پہلے آیت یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. پہلی آیت کو تو ہم پڑھ چکے ہیں. اب منتخب آیات میں سے دوسرا آیت جو ہے اس کا پہلے الفاظ لکھتے ہیں. یہاں پہ الفاظ ہیں لقد کان لکم رسول اللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اس پر اعراب ڈالتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہاں پہ اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں. لقد کا مطلب ہے بے شک اور کان کا مطلب ہے. لکم تمہارے لیے، فی اس میں، رسول اور فی اس میں اللہ کا اسوۃ نمونہ، بہتر، حسنۃ بہتر. اب اس کا پورا ڈیٹیل ہے. بے شک ہے لکم تمہارے لیے، اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ. یعنی اللہ کے رسول کی زندگی میں تم لوگوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے. اگر آپ اخلاق کی اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کردار کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں، تو کردار اور اخلاق کے لحاظ سے آپ کیا کریں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کر کے آپ بہت ساری چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں. اس کے کردار سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اسلاف اور اس کے نمونے سے. اور اسی طرح اس کی تشریحات میں اس کی تشریح میں سب سے پہلے ہمیں ملتا کیا ہے؟ نمونہ، اخلاق. ملتا کیا ہے ہمیں؟ نمونہ اخلاق. نمونہ اخلاق ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟
نمونہ اخلاق کیوں ضروری ہے؟ تو سب سے پہلے یہاں پہ اخلاق اس لیے ضروری ہے معاشرے کی بہتری کے لیے، صحیح، دوسرے نمبر پر معاملات کے لیے، اپنے کردار کی درستگی کے لیے، ہمگیر تعلقات اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ ہماری بہترین نمونہ اخلاق ہے۔ اچھا، اس کے نمونہ اخلاق سے اگر ہم کچھ حاصل کریں، کچھ سیکھیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے ہمارا معاشرہ بہتر ہوگا، ہمارے معاملات، لین دین، جو تجارت کے نظام ہے وہ بہتر ہوگا، اپنے کردار کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی ہم نمونہ اخلاق کی اسٹڈی کر لیتے ہیں۔ پھر ہمگیر تعلقات کے لیے، چاہے وہ ہمارے اندرون ہے، بیرون ہے، نیشنل ہے، انٹرنیشنل ہے، یا گاؤں کے ویلیج کے بنیاد پہ ہیں، یا کونسل، یونین کونسل، ویلیج کونسل کی بنیاد پہ ہیں، تو ان سب کے جو ہے وہ نمونہ اخلاق حاصل کرنے کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرنا ہوگا۔ اب ان سب کا مکمل جو ہے وہ ایک ہی خلاصہ ہے، اور وہ خلاصہ یہ ہے ان سب کا کہ آپ کی زندگی کامیاب بنے۔ کامیاب زندگی اور کامیاب آخرت کے لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق اسٹڈی کرنی ہے، اور اس اخلاق سے آپ نے اپنے لیے ایک سانچہ اٹھانا ہے، اور اسی سانچے کے تحت آپ نے پھر اپنی زندگی جو ہے وہ بسر کرنی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ لقد، بے شک، کانا ہے، لکم، تمہارے لیے یا تم لوگوں کے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اللہ کے رسول کے اخلاق میں، اللہ کے رسول کی کردار میں اسوۃ، نمونہ ہے۔ اس کے اخلاق جو ہے وہ تمہارے نمونہ ہے، لیکن کیسے نمونہ؟ حسنۃ، بہترین نمونہ ہے، اچھا نمونہ ہے۔ وہ نمونہ، وہ اخلاق ہم اسٹڈی کر لیں صحیح، اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس کا جو رزلٹ ہوگا، اس کا جو ریئیکشن ہوگا، وہ ہماری زندگی میں ان چیزوں کو بہتر بنائے گا۔ جب ان چیزوں کو، مطلب ان امور کو اگر ہماری زندگی میں بہتری آ سکتی ہے تو ہماری لائف کیا بن سکتی ہے؟ کامیاب زندگی بن سکتی ہے، کامیاب معاشرہ بن سکتا ہے، کامیاب لین دین بن سکتے ہیں، کامیاب تعلقات بن سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو اخلاق ہیں وہ بہتر کیسے ہو؟ تو بہتر کرنے کے لیے ہم نے اسٹڈی کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مقبول ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ایک کوئی چیز محبوب ہے، مقبول ہے، اسی چیز کو اگر ہم فالو کریں، اسی چیز کو ہم اسٹڈی کر لیں اور اس سے کوئی رزلٹ نکالے، اس سے کوئی نتیجہ نکالے، تو اس سے ہماری لائف اور ہماری آخرت اور ہماری دنیا، یہ سارے جو ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں، بہتر اس سے بن سکتے ہیں۔ یہاں اس آیت سے مراد یہاں پہ کیا ہے کہ ہم اپنا معاشرہ کیسے بنائیں، ہم اپنا معاشرہ کس طرح بہتر کر سکیں۔ تو معاشرے کی بہتری کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو دیکھنا ہوگا۔ اب معاشرے میں ہمارے اسکولز آتے ہیں، کالجز آتے ہیں، کلاس آتے ہیں، ٹیچرز آتے ہیں، اسٹوڈنٹس آتے ہیں، تو یہ سارے جو رول ہوتے ہیں نا، رول،
ان سب میں ہر کسی کا الگ الگ رول ہے. اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد کا درس و تدریس بھی ہے کہ مسجد میں کس طرح اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، کس طرح باتیں کرنا ہے، کس طرح اپنے مسجد کی آداب کا خیال رکھنا ہے. کلاس کے مینجمنٹ کا سسٹم بھی ہے وہاں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ کس طرح اسٹوڈنٹ ٹیچر کے سامنے بیٹھیں گے، ٹیچر جو ہے کس طرح اسٹوڈنٹ کو اپنا میسج کنوے کرے گا، ٹیچر جو ہے کس انداز سے لوگوں کو پڑھائے گا. یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے. اچھا اسٹوڈنٹ کس طرح سیکھیں گے اور سیکھنے کے بعد اسٹوڈنٹ کیا کریں گے؟ بس جو کچھ سیکھا اور جو کچھ سن لیا بس ختم نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کس طرح آپ جو کچھ سیکھتے ہیں تو وہ کس طرح ڈیلیور کریں گے. پھر ان سب کا وہ جو ہے وہ محور جو ہے انسان ہے، لیکن اس کے ارد گرد یہ علوم گھومتے ہیں پھرتے ہیں. تو اب گھومنا پھرنا یہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر دونوں کا کام ہے، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ دونوں کا کام ہے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ بات بھی نظر آتی ہے یا یہ بات بھی ہمارے ذہن میں آ جاتی ہے کہ ہاں معاشرے کے لیے تو ہم نے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، اس کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے اور اسی اسٹڈی کے مطابق ہم نے اپنے لائف کے جتنی بھی امور ہیں اس کو آگے لے کے جانا ہے. یہ تو آیت نمبر 2. اب آیت نمبر 3 ہے، منتخب آیت نمبر 3. اچھا یہاں پہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اب اس آیت سے اللہ تعالیٰ کا کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے اس کی ترجمہ کر لیتے ہیں. وَاعْتَصِمُوا، کسی چیز کو پکڑنا، مضبوط پکڑنا. حبل کہتے ہیں عربی میں رسی کو. اللہ تو اللہ ہے، جمیعاً سارے، وَلَا تَفَرَّقُوا جدائی اختیار نہ کرو. لا کا مطلب ہے نہیں، تو نہ کرنا لا کے ساتھ آتا ہے. تفرقوا جدائی اختیار. اب یہاں سے یہاں تک ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی دین کو، دین مطلب رسی کو، مضبوطی سے پکڑو. اللہ تعالیٰ کے دین کو مضبوطی سے پکڑو. اور یہ سارے ان کے ساتھ بھی ہیں اور یہاں اس کے ساتھ بھی ہیں. اور تم
سارے نا اتفاقی سے بچو، اور تم سارے نا اتفاقی سے بچو۔ تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں کو منع فرما رہے ہیں کہ آپ نے نا اتفاقی اور اسی طرح پوچھ نہیں ڈالنا، اپنے درمیان میں جدائی نہیں اختیار کرنی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ تشریح میں ہم یہاں پڑھیں گے کہ اس سے جو ہمیں ملتا ہے وہ کون سی چیز ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں ملتی ہے بات اتفاق کی، اس چیز کی، اتفاق کی۔ اب یہ اتفاق جو ہے، اتفاق کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا ہوگا۔ دین کے مطابق چلنا ہوگا، سب کا متفق ہونا ہوگا، سب کا متفق ہونا ہوگا۔ نفرتوں کی باتوں سے گریز کرنا ہوگا، اور اسی طرح مسلمانوں کا ہر کام مشورے کے مطابق ہوگا۔ مشورے کے ذریعے ہر کام پرفارم کرنا ہوگا۔ اب یہ سارے ہوں گے تو ان کا رزلٹ کیا ہوگا؟ رزلٹ ہوگا اتفاق، اتحاد، مضبوط قوم، طاقتور مومن۔ تو اب یہ سب ہوں گے تب انسان جو ہے وہ اتفاق کی طرف آ سکتا ہے، اتحاد کی طرف بھی آ سکتا ہے، مضبوط قوم بھی بن سکتا ہے، طاقتور مومن بھی اس سے بن سکتا ہے۔ کون سے کام؟ اللہ تعالیٰ کا حکم، دین کے مطابق چلنا، سب کا کسی بات پہ متفق ہونا، نفرتوں کی باتوں سے گریز کرنا، مشورے کے ذریعے ہر کام پرفارم کرنا۔ دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ایک اور بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ دیکھیں جب بھی کوئی بندہ ایک بات پہ عمل کر لیتا ہے اور دوسرا اس سے اتفاق یا دوسرا اس سے بات کو مطلب مان لیتا ہے یا اس سے متفق ہو جاتا ہے، تو ان دونوں کی طاقت جو ہے وہ ایک ان کی جو خیالی طاقت ہوتی ہے، ذہنی طاقت ہوتی ہے، وہ ایک ہی لائن میں آ جاتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کا اتفاق ہم کیسے لائیں گے؟ مسلمانوں کا اتفاق کیسے لائیں گے؟ تو ان کو لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز
بیان فرمائیں کہ آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی دین کو، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو آپ مضبوطی سے پکڑو، تاکہ تم لوگوں کے درمیان کوئی تفرقہ نہ آئے، تاکہ تم لوگوں کے درمیان کوئی جدائی نہ آئے، اور تاکہ تم لوگوں کا جو اتفاق ہے وہ کبھی ختم نہ ہو جائے۔ تو اتفاق لانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی دین کو ہم نے اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ دین کو ہم کیسے اسٹڈی کر لیں؟ قرآن میں دین کے احکامات آئے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں دین کے پورے احکام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات صحیح طریقے سے وہاں سے مل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طریقے سے اسٹڈی کر کے اس کے مطابق اپنے لائف کو لے کے جائے، دین کو اپنے تابع نہ بنائے بلکہ اپنے آپ کو دین کے تابع بنا دیا جائے۔ دین کے تابع ہم ہوں گے، دین کے مطابق ہم چلیں گے، تو انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ فقد فاز فوزا عظیما، اے انسان میں تم لوگوں کو کامیابی دوں گا، اور بہت بڑی کامیابی، چھوٹی موٹی کامیابی نہیں بلکہ بڑی کامیابی۔ اب بڑی کامیابی کیسے مل سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی دین کو ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ بعض چیزیں تو وہ ہم مان لیتے ہیں، بعض چیزیں جو ہے اس سے ہم انکار کر لیتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہودوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم لوگ بعض احکامات اللہ تعالیٰ کے مان لیتے ہو اور بعض سے انکار کر لیتے ہو؟ آج کل ہم بھی دیکھیں، کوئی بندہ جو ہے وہ سود کی انکاری ہے، کہتے ہیں سود نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ تم پروفٹ ہے، منافع ہے۔ تو اب دیکھیں قرآن کا حکم ہے سود حرام ہے اور ہم کرتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز دین کا حکم ہے، ہم کہتے ہیں جی بھائی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے، وقت کی کمی کے ذریعے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو ہی ناراض کر لیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اسی لیے ہے کہ آپ نے دنیا میں ایک انسان بن کے رہنا ہے، دنیا میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کرنی ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ کی آپ نے اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان تبھی ملتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہم متوجہ ہیں۔ اس کی مثال ایگزیکٹ اسی طرح ہے۔ فار ایگزامپل کوئی بندہ ہے، وہ کسی بندے کی بایو ڈیٹا جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کون ہے، کہاں پہ ہے، تو ظاہری بات ہے یا تو اس کی طرف جائے گا، یا اس کی بک اسٹڈی کرے گا، یا اس کی گھر کی طرف جائے گا، یا کسی اور بندے سے وہ پوری انفارمیشن لے گا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ملے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملے، اللہ تعالیٰ کی رضا ملے، اللہ تعالیٰ کی خوشی ملے، لیکن جاتے ہم اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی اسٹڈی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی جو بایو ڈیٹا ہے وہ ہم حاصل نہیں کرتے، بلکہ ہم تو راستے تو شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا ہے، اور سوچتے کیا ہے کہ ہم مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہو۔ کیسے ہوگا جب ہم نے اللہ تعالیٰ کی دین کو اپنی لائف میں لایا ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی دین کو ہم مضبوطی سے پکڑتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی دین کے مطابق ہم چلتے نہیں ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں ہوں گے تب اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اتفاق بھی ہمارے درمیان آ سکتا ہے، اتحاد بھی ہمارا ہوگا، سارے مسلمان ایک زبان پر ہو سکتے ہیں، مضبوط قوم بھی ہم بن سکتے ہیں، طاقتور مومن بھی ہم بن سکتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے تب جب ہم میں اللہ تعالیٰ کے احکامات صحیح طریقے سے ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں، اسٹڈی کر لیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا ہر حکم مانیں۔ تو یہاں دونوں آیتوں میں جو پہلا آیت تھا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعے کے بارے میں بات تھی، اب یہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بات ہے۔ اس دونوں آیتوں کا مختصر خلاصہ اگر آپ دیکھیں تو ایک کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمارے اوپر فرض ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہم مانیں۔ کیسے مانیں؟ محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کر کے اس کے مطابق ہم پرفارم کریں گے، جس طرح کہ قرآن میں فرمایا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ لوگوں کے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اسٹڈی کرنی ہے، ہمیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، صرف اتنا ہی پتہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو وفات ہوئے، یہ تو صرف پتہ ہے، لیکن ان کی زندگی سے لے کر آخر تک ہمیں یہ پتہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سے اعمال کیے ہیں، کون سے نہیں کیے، کس کس چیزوں سے انہوں نے مطلب دوری اختیار کی ہے، کن کن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے اور کن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ترک کیا ہے۔ تو یہ اسٹڈیز ضروری ہوتی ہے، اور جب اسٹڈی ہم کر لیتے ہیں تو اسٹڈی کے بعد انسان سے انسان ہی بن سکتے ہیں۔
تو انسان کو انسانیت کے زمرے میں لانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسٹڈی کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکامات دیکھنے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیں تب سمجھ میں آ جائیں گے جب ہم قرآن کی اسٹڈی کر لیں گے، اور قرآن کی اسٹڈی کرنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا ٹائم دینا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ یہاں پہ قرآن مجید مجھے کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت سارے علوم ہیں جو آج کل کے سائنسی علوم ہم پڑھ رہے ہیں نا، سائنسی علوم بایو ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اور اسی طرح میتھس وغیرہ ہے، تو یہ سارے جو ہیں وہ نکالے گئے ہیں قرآن مجید سے نکالے گئے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ ابو علی سینا کی بات کر لیتے ہیں، ابو علی سینا، تو ابو علی سینا قرآن مجید کے وہ حافظ ہیں جنہوں نے 10 سال میں قرآن مجید حفظ کیا تھا، ایسے وہ بزرگ بندہ ہیں، اور پھر 14 سال میں انہوں نے دینی علوم مکمل کی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے قرآن مجید سے علوم نکال کے پھر اس نے فزکس میں بھی کام کیا ہے، میتھس میں بھی کام کیا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے بعد جو ہے ابو الفارابی کی بات کر لیتے ہیں، تو ابو الفارابی نے بھی اس طرح بہت سارے علوم جو ہیں قرآن مجید سے حاصل کیے ہیں۔ تو یہ سارے مسلمان علماء ہیں اور مسلم سائنسدان بھی ہیں، علماء بھی تھے، خلافت عباسیہ کے علماء بھی ہیں اور مسلم سائنسدان سائنٹسٹ بھی تھے۔ تو اب ہم قرآن مجید سے بہت سارے علوم حاصل کر سکتے ہیں۔ اب قرآن مجید میں بہت سارے علوم ہیں، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے فضولیات سے بچنے کے لیے یا لغویات سے بچنے کے لیے۔ فضولیات میں ہم اتنے گم ہوئے ہیں کہ بس ہمارے پاس اور ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے اس مقصد کو ہم نے بلانا نہیں ہے، کیونکہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے کہ پھر ہم بہت ہی وہ کریں گے، افسوس کریں گے، ارمان کریں گے کہ یہ وقت تو ہمیں ملا تھا، ٹائم تو ملا تھا، موقع ملا تھا، چانس ملا تھا، لیکن ہم نے اس کو ضائع کر دیا۔ اب چانس اور وقت کو جو ہے ضائع نہیں کرنا، اب اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی ہم نے اسٹڈی کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات بھی ہم نے اسٹڈی کرنے ہیں۔ اور فی الحال جو ہے یہاں پہ آپ لوگوں کا جو یہ 3 آیات قرآن مجید کے ہم نے پڑھ لیے، اور فی الحال یہ کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔